خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جیسا صحت ایک نعمت ہے، صرف عقل بھی تو ایک نعمت ہے نا، پھر اس کے استعمال پر منحصر ہے نا کہ عقل کا استعمال کیا کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی عقل کا استعمال دینی کام میں اور اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں کیا جائے تو یہ عقل کا مثبت استعمال ہے، اور اسی عقل کا استعمال اگر اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی والے کاموں میں کیا جائے تو یہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ نعمت عقل نعمت تو ہے نا بابا، بے شک یہی ہاتھ پاؤں دولت ہر چیز، مطلب کہ جس کا غلط استعمال کریں گے وہ غلط، اچھا استعمال کریں گے تو اچھا اس کا پھل ملے گا۔ تو وہ شعر ہے نا، وہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، سبحان اللہ، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، اعلیٰ حضرت کا شعر۔ واہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور ہر نبی اپنی امت میں تمام امتیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ بابا اعلیٰ حضرت تو عقل مند تھے نا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ان جیسا عقل مند پھر کون ہوگا؟ یہ اس کے معنی سمجھیں گے تو اور مزہ آئے گا، آپ سمجھائیں گے تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا۔ دول، اہل دول، دولت کی جمع ہے دول، تو کروں مدح اہل دول رضا، یعنی اے رضا میں اور دولت مندوں کی تعریف کروں، اے رضا میں اور مالداروں اور سرمایہ داروں کی تعریف کروں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ محاورہ ہے، نہیں اس بلا میں تو میری بلا پڑے، نہیں میں تو کیا میری بلا بھی مطلب ہے کہ میں اس میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے کریم کے در کا بھکاری ہوں، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک مطلب وہ واقعہ ہے، دراصل وہ بعض شعراء نے ریاست نان پارا کے نواب کی شان بے شان میں کچھ قصیدے لکھے،
اور اعلیٰ حضرت کو بھی مشورہ دیا کہ آپ بھی کوئی قصیدہ لکھو تو کچھ انعام ہو جائے گا. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت دنیا والوں کی عقل مند تھے نا، تو دنیا والوں کی شان میں کیا قصیدے لکھتے ہیں؟ پرہیزگاروں کا اور عاشقان رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ جو دنیا داروں کی اور مالداروں کی خوشامدیں کرتا پھرے. کیونکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے، اگرچہ دنیا میں بظاہر ذلیل و رسوا ہو. تو اعلیٰ حضرت تو عقل مند تھے، متقی تھے. چونکہ متقی تھے اس لیے عقل مند تھے، تو سمجھ گئے کہ ان کی شان میں لکھنا اپنا کام نہیں ہے. تو جواباً میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سرکار نامدار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے کہ ایسے کی تعریف کیوں نہ کروں کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دنیاوی مالدار میں تو بہت ساری خرابیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کوئی خامی ہے ہی نہیں. یعنی آپ وہ کامل و اکمل شخصیت ہیں کہ آپ میں خامی ہونا کجا، خامی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. گمان نقص جہاں نہیں. آپ کی ذات والا صفات میں تو نقص ہونا یا خامی ہونا دور رہا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ میں خامی بھی ہو سکتی ہے. عموماً پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ پھول ہیں کہ جن کے ارد گرد کوئی کانٹا نہیں. شمع بہت حسین لگتی ہے لیکن اس کا دھواں کالا ہوتا ہے. اور میرے آقا وہ شمع ہیں کہ جس میں کالا ہونا کچھ دھواں ہے ہی نہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے قصیدہ لکھا، اس وجہ سے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس نان پارے والے نواب کی شان میں کوئی مدحیہ خوشامدیہ قصیدہ لکھ دو. تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین میرا پارہ نان نہیں. پارہ نان کو بھی اپنے اس مقطع کے آخر میں وہ عجیب بندش اس کی کر دی. پارہ نان کو، نان پارے کو پارہ نان کر دیا. نان مانے روٹی، پارہ مانے ٹکڑا. تو ریاست کا نام بھی اتفاق سے نان پارہ تھا، روٹی کا ٹکڑا. تو آپ نے وہ کہہ دیا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جدھر دیکھوں لڑک جاؤں، جدھر پیسہ دیکھوں لڑک جاؤں اور بک جاؤں. تھالی کا بینگن نہیں ہوں، تھالی کا چمچی نہیں ہوں، تھالی کا چمچ نہیں ہوں. میں تو آقا کا بھکاری ہوں، آقا کا گدا ہوں. الحمدللہ. بات عقل والوں کی چل رہی تھی. سبحان اللہ. جو پہچان لے گئے یہ محبت کا چور ہے، چغل خور، یہ بھی عقل مند ہوگا. واقعی اس دور میں جو اس کی پہچان رکھتا ہو وہ بھی بہت ذہین اور عقل مند ہے، باقی پہچان ہے نہیں. آگے کوئی آتا ہے تو بڑی دلچسپی سے سننے کو جی چاہتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ چغلی کر رہے ہیں، اس کی ناک کاٹیں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں، یہ ذہن میں نہیں ہوتا. پھر کیا بولا اور کیا کہا، یوں کر کے سنتے. یہ تو دونوں ہی بیوقوف ہیں. اس کی پہچان ہمیں تو سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں بتائی ہے، تو وہاں سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ عز و جل. پہچان کرا دینی چاہیے. چغلی کی پہچان، چغلی اس کو کہتے ہیں کسی کی بات ضرر پہنچانے کی نیت سے اس کو دوسرے کو پہنچائی جائے. یعنی مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھو کہ
زید نے بکر کے بارے میں عمر سے کہا کہ بکر جو ہے وہ شرارتی ہے، تو عمر جو ہے اگر بکر کو ضرر پہنچانے کی نیت سے کہہ دے پتا چلا زید تم کو شرارتی بول رہا تھا، یہ ہوئی چغلی۔ اب بکر کو چاہیے کہ وہ زید عمر کی بات نہ سنے، اس کو بولے چھوڑ یار کوئی اچھی بات کر، زید ایسا بول نہیں سکتا، بالفرض اس نے کہا ہے تو میری طرف سے میں نے معاف کیا، اس کو اس کی حوصلہ شکنی کرے، نہ کہ یہ کہ اچھا اور کیا بولا، ہاں اور یار اور بھی کچھ بولا ہوگا، میرے ساتھ سیٹ نہیں ہے، مجھے پتا یہ میرے سامنے آتا تو بڑا میٹھا میٹھا بنتا اور پیٹھ میں چھریاں بھونکتا ہی ہے، اور میں جانتا ہوں یہ خود کون سا شریف ہے، میں شرارتی ہوں نا اتنا نا، یہ شریروں کا سردار ہے، آپ کو پتا ہے، اس نے اس دن یوں کیا تھا تو اس نے اس دن اون کہا تھا، اون کیا تھا۔ اب یہ جو عمر ہے یہ زید کو تو بکر کی باتیں پہنچا کر چغل خور بنا، اب بکر کی لے کر اب واپس زید کے پاس آ گئی عمر، بولے گا یار تم کو تو یوں 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 بول رہا تھا، بولا اچھا، تو اب زید تھوڑے اور مطلب کانٹے پھینکے گا، وہ کانٹے اٹھا کر اس کو دے آئے گا، تو اس طرح دونوں میں اچھا خاصا مورچہ ہو جائے گا۔ تو آج کل یہی ہو رہا ہے، بنتا یہ دونوں کی آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا تارا بنتا ہے لیکن وہ جہنم کا انگارہ اپنے لیے جمع کرتا ہے۔ اب بن رہا ہوتا ہے، دونوں کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب جو کر رہا ہے نا یہ صحیح ہے نا، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یوں اس کو مواد پر مواد دیے چلے جاتے ہیں اور سارے کے سارا باپا مطلب بربادی میرا گھر ہو جاتا ہے۔ یہ عام ہے، ہمارے فوراً پہنچا دیتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اس نے یہ کہا، یہ عام ہے، یعنی کہ بڑے مذہبی حلیے والے مدنی حلیے والے بظاہر بعض ایسے ہوتے ہیں، داڑھی امامہ مبلغ سب کچھ ہوگا، اگر کسی اسلامی بھائی نے ذمہ دار کے بارے میں کوئی کمزور بات کہہ دی تو وہ ذمہ دار کے سامنے منظور نظر بننے کے لیے اچھا لگانے کے لیے وہ ذمہ دار کو پہنچا دیتا ہے، یار وہ جو ہے نا وہ آپ سے سیٹ نہیں ہے، وہ ایسی سی باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ حالانکہ طریقہ یہ کہ اگر اپنے ذمہ دار کے بارے میں اپنے کسی بھی اسلامی بھائی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے تو یا تو اس کے اول تو ہے کہ سنے نہیں، اور موقع کی یعنی کہ وہ ترکیب سے اس کی گفتگو کے تعلق سے اس کو مسئلہ سمجھا بھی دے کہ یار یہ تم کیوں کہہ رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا مجھے کہنے سے، تو اس طرح اس کی حوصلہ شکنی کرے، اس کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے، لیکن یہ بہت ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ یہ غیبت کے خلاف جنگ چھڑی ہے تو اس کے فوائد بہرحال ہے کہ اب الحمدللہ ہمارے ماحول میں نے دیکھا ہے کہ غیبت پر اچھی خاصی قدغن لگ گئی ہے، پابندی لگی ہوئی ہے، نہیں کرتے۔ بہت سارے سائیں بھائی دیکھا کہ غیبت سے بچنے کا بہت ذہن بن رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بن رہا ہے نا، الحمدللہ۔ پہلے تو شعور ہی نہیں تھا کہ غیبت کیا ہے، بس سنتے تھے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ بچے بعض اوقات یعنی کہ تھوڑے سمجھدار بچے ہوتے ہیں نا، وہ بھی غیبت سے روک دیتے ہیں اپنے آپس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ غیبت اور چغل خوری پر اللہ کرے کہ ہم روک لگانے میں کامیاب ہوں، آمین آمین۔ اللہ کرے۔ اور نعرے لگتے رہیں گے، مطالعہ ہوتا رہے گا۔ قفل مدینہ یہ لگتا ہے کہ بہت سے مسائل کا حل ہے نا، یہ جو غیبت ہے اور چغلی ہے، یہ سب کے سب پر مطلب ٹھیک ٹھاک قدغن لگ جائے اللہ کے کرم سے، اگر کفر مدینہ بابا ہمیں نصیب ہو جائے یار، کفل مدینہ نصیب ہو جائے، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ کیونکہ بارہ یہ تجربہ ہے کہ بول کر آدمی پچھتاتا ہے، نہ بول کر کم ہی پچھتاتا ہے، بولنے کے بعد بڑی پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے کہاں کہہ دیا یار، کیا بول دیا یار میں نے، اب یہ پتہ نہیں کس کس کو جا کے بولے گا، کیا کیا فتنے کھڑے ہوں گے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولوں اور چپ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار نہیں بولتا، تو پھر بھی اتنی پریشانی نہیں ہوتی نہ بولنے کی وجہ سے جتنی بول کر پریشانی ہوتی۔ یہی حال کھانے کا ہے کہ وہ بس کھاؤں، اگر رک جائے آدمی تو کھا کر تو پریشانی ہو سکتی ہے، نہ کھا کر چھوڑ کر پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کا بھی تجربہ ہو سکتا ہے بہت سے نے کیا کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی، وہ آدمی کھاتا چلا جاتا ہے تو پھر پچھتاتا ہے۔
ज़्यादा खा लेता तो, और अगर कम खाया तो दस्तरखान हट गया तो फिर पछतावा नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है मुझे तो ये तजर्बा का सुकून मिलता है। अब आज ही की मसलन आज ही की बात, खाया अब मजीद वो थोड़े और डाल दो, फिर मैंने हाथ अपना रोक लिया, ये बहुत खा लिया। तो इसके बाद अब मैं पुरसुकून हूं कि मैंने ये ना खाकर पछतावा नहीं हो रहा मुझे। अब याद आया ना, जिस तो मैं सेट हूं कि मुझे मजा आ रहा है कि अच्छा हुआ नहीं खाया, खाता तो क्या होता, परेशानी करना है उसने, क़यामत का हिसाब अलग उसका। तो इसलिए कम खाकर, यानी कि यूं समझ लो कि बोलकर पछताने से ना बोलकर पछताना अच्छा, खाकर पछताने से ना खाकर पछताना अच्छा, इसका नुकसान कम है। एक बात वैसे बाबा देखिए, जैसे आप घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से भी कहीं मौका मिले तो खाना खाने को तो बीच में आप कहीं ना कहीं से बयान उसका शुरू फरमा देते हैं। ये ग़ीबत के खिलाफ जंग, यही तो सब बाबा अभी हमने छेड़ी है, लेकिन ज्यादा खाने के खिलाफ जंग तो लगता है आपकी काफी टाइम हो छिड़ी हुई, आपने बोले नारा नहीं लगाया है तो नहीं, ज्यादा खाना खाने के खिलाफ जंग है बाबा, ये भूखा मारेंगे। अब मैं जैसे कि आप मेरे दस्तरखान पर हो, आप जैसे आए मेरे दस्तरखान पर, और खाइए, हाँ भाई आपने हाथ रोक लिया और खाइए, तो मैं ये कहूं तो कैसा लगे? क्या लगे बाद में, पहले थोड़ा खा लेंगे बाबा। मैं मन भाता ने, हमारी गुजराती में कहते हैं भावतू तू ने वही दे की धू, यानी कि भाता था और डॉक्टर ने भी कहा कि ये खाया करो। अच्छा, एक तो ये, और अभी आपने कम ज्यादा खाने के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान किया। अगर आप मेरे दस्तरखान पर आप लोग हों और मैं कहूं कि आप देखो बहुत खा चुके हैं, हाथ रोक दो, ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, पेट का कुफले मंदिर लगाओ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? काश अच्छा लगे। सोच लो, तो किसी को मैं बोल दूं कि बस बस आप भाई बहुत खा लिया, अब मत निकालो, और आपका हाथ में जो चमचा हो चावल का भरा हो वापस रखना पड़े, मैं समझता हूँ तो भारी पड़े आपको। अभी अपनाइयत के माहौल में आप कह रहे हैं कि हमको बुरा नहीं लगेगा, कोई भी किसी को कह देगा आप बहुत खा लिया आपने, अब बस करो, बहुत बुरा लगे। तो हम लोग इन्हें के कम खाने में यार मुखलिस नहीं है, फिर किसी को कहना भी वहां दिल आजारी होगी, मैं आपको समझाने के चोट कर रहा हूं कि हम लोग मुखलिस नहीं है कम खाने के ताल्लुक से। हम यानी ये बस जहन बनता है आज तो खा लो, कल देखेंगे, कल से कम खाएंगे, तो कल फिर कोई और अच्छी डिश आ गई तो फिर जब खाने बैठते हैं तो शैतान बोलता है, नफ्स बोलता है आज तो खा ले, कल देखेंगे, फिर ये 2-4 दिन खा ले, कमजोर हो जाएगा। अभी वो थोड़ा तरबियती इज्तिमा चल रहे हैं, तो वो गमख्वारी इज्तिमा हो रहा है, उसमें जाना है, तो यार ये भूख लगेगी, कमजोरी आ जाएगी, तो आज खा ले। फिर जब वो नहीं वहाँ 3-4 दिन फारिग हैं, तो उसमें अपने कुफले मदीना लगाएंगे पेट का, तो वो फिर नफ्स जो है ना, फिर वो कुछ ना कुछ तरकीब, फिर कोई आइटम आ जाती है, कोई पसंद की आइटम आ जाती है, तो आज तो खा लो। अच्छा बड़ी रात आएगी तो बोलेंगे यार आज तो बड़ी रात है, गोश्त पाक के टुकड़े तो खाएंगे, तो 11वें शरीफ में डट के खा लिया। इस तरह भी होता होगा, जश्न विलादत तो ये खा लिया। अच्छा नियाज, ये तो तबर्रुक है, ये थोड़ी छोड़ते हैं, जितना ज्यादा होगा इतनी बरकत ज्यादा होगी, तो वो डाल लिया। अब बरकत है या हरकत है पेट में, खुदा ही बेहतर जानता है, ज्यादा खाएंगे यार तो वो हरकत ही करेगा पेट में। कि जिसकी नियाज हमने की है उन्होंने कम खाने का हमको मतलब इन्हें कम खाने की तालीम दी है, तो अब ज्यादा खा डालेंगे तो अंदर तो वो गटरगू तो करेगा। तो यूं जहन बनता नहीं। इसी तरह बोलने के ताल्लुक से भी जबान का कुफले मदीना लगता नहीं है, उस वक्त तक लगेगा भी मुश्किल जब तक ये कि पेड़ अपने जेब में ना हो, कलम अपने साथ ना हो। ये सब लिखना आता है, लिख लिख कर कुछ ना कुछ बातचीत कम से कम 4 बार तो लिखने का इसीलिए जहन देते हैं मदनी इनाम के जरिए कि वो कुछ ना कुछ आदत पड़े। 12 बार लिखे तो ज्यादा अच्छा है, 112 बार लिखने वाले भी गालिबन पाए जाते हैं, इक्का दुक्का ये, लेकिन है ऐसे कि जो बहुत ज्यादा टाइट कुफले मदीना लगाते हैं। आंखों कुफले मदीना लगाने वाले भी मैंने देखे, इक्का दुक्का लाखों में,
کہ ان کی گردنیں یوں ہو جاتی ہیں. یہ لگے اپنے کو بھلے گردن یوں بھی کر سکتا ہو لیکن وہ یوں ہی بس پڑی ہوگی, اوپر دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ بس نصیب کی بات ہے, رہا نہیں جاتا. اور ایک تعداد ہے جن کو تو نگاہ نیچی کر کے بات کرنے پر قدرت ہی حاصل نہیں ہے. یہ بھی میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ بعض بیچارے مطلب وہ مدنی چینل کے ذریعے پتہ چلتا ہے, ویسے تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا, کہ وہ نہیں قدرت حاصل نہیں ہے کہ نیچے نگاہ کر کے وہ بول سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے جب بولتے ہیں نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو قدرت حاصل نہیں ہے. تو یہ بس نصیب کی بات ہے, اللہ نصیب اچھے کرے ہمارے. یوں اوپر دیکھ کر بیان کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, سامنے نظر ہو جائز ہے, لیکن وہ عادت بنانے کے تعلق سے بول رہا ہوں کہ نگاہ نیچی کرنے کی عادت, یعنی کہ ہم مباح سے نظر بچائیں گے. یعنی وہ ایسی چیزیں کہ جن کا دیکھنا نہ دیکھنا یکساں ہے, جن کو دیکھنا ثواب کا کام نہیں ہے. جیسے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, حدیث پاک نص ہے, حدیث پاک کی دلیل اس پہ خوش عقیدہ عالم دین. تو اب یہ کہ عالم کو دیکھا تو یہ عبادت ہے, تو عالم کو دیکھنے سے نظر بچانا یہ قفل مدینہ نہیں کہلائے گا. کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت قرار دیں دیکھنا, اور اپنے قفل مدینہ لگائے بیٹھے ہیں. قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے, تو اب اس سے نظر بچا کہ نہیں قرآن نہیں دیکھوں گا, وہی قفل مدینہ میرا, تو یہ قفل مدینہ نہیں کہلائے گا. ذکر و اذکار کرنا یہ عبادت ہے, اب بولے نہیں میں ذکر و اذکار نہیں کروں گا, یہ قفل مدینہ میرا. سنت و برا بیان کرنا عبادت ہے, تو بولے نہیں میرا قفل مدینہ, میں کیسے بیان کروں گا, تو یہ قفل مدینہ نہیں ہے. میں انفرادی کوشش نہیں کروں گا, میں نیکی کی دعوت نہیں دوں گا, میرا قفل مدینہ ہے, تو یہ قفل مدینہ نہیں ہے, تو حماقت ہے. قفل مدینہ مطلب بری باتوں سے بچنا ہے اور فضول باتوں سے بچنا ہے, اس کو قفل مدینہ کہتے ہیں. ایک اسلامی بھائی جو جامعہ کے طالب علم ہے بابا, تو وہ ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا انداز کچھ یوں تھا کہ بس وہ بالکل جیسا آپ نے فرمایا اسی طرح نظریں جھکا کے رکھتے تھے, گردن جھکی ہوتی تھی. ایک بار تعویذات عطاریہ کے بستے پر وہ پہنچے تعویذات وغیرہ لینے کے لیے, تو ان کا انداز کچھ یوں تھا کہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار سمجھے کہ شاید ہی نابینا ہے المدینہ. تو پوچھا کہ آپ کو نظر نہیں آتا, کہ نہیں مجھے نظر آتا ہے لیکن بس میں نگاہیں جھکا رکھی ہے میں نے. تو کسی نے پوچھا آپ نے نگاہیں اس طرح جھکا رکھی, اس کی پریکٹس کیسے ہوئی, اس کی عادت کیسے پڑی؟ تو بتایا کہ چند سالوں پہلے میں ایک ماڈرن نوجوان تھا, پینٹ شرٹ پہنا ہوا, میں کوٹ اتاری کے ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں پہنچا دعوت اسلامی کے. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بستے جو لگے ہوئے تھے اس میں کتاب تھی, با حیا نوجوان, جو کہ امیر اہل سنت کی بہت مطلب ہے کہ زبردست رسالہ ہے. تو وہ کتاب میں نے لے لی, اور میں جب گھر پہنچ کر میں نے پڑھا تو بس مجھے سمجھ میں آ گیا, اور اس دن کے دن سے میں نے توبہ کی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا, اور امیر اہل سنت کے رسالے میں نگاہیں جھکانے سے متعلق اور حیا سے متعلق ایسا مطلب ہے کہ اس میں پرتاثیر آپ نے ارشادات فرمائے تھے کہ اب اس دن سے لے کر آج تک میں اسی انداز سے, کئی سال ہو گئے میں اسی انداز سے رہتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ امیر اہل سنت کے رسائل پڑھنے کی برکت بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر جو بھی معاملات ہو نا, چاہے نگاہوں کا قفل مدینہ ہو یا زبان کا, یا جو بھی معاملہ ہو, جو بھی پریشانی ہو غصے سے متعلق, تو اگر ہم امیر اہل سنت کے رسائل کے ذریعے مدد لینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد خود دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرما دے. تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے, من جدہ وجدہ, جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا. تو ہم اگر کوشش ہی نہ کریں تو خود بخود کیسے ہوا؟ اس میں تو باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے, کم بولنے کی بھی مشق کرنی پڑے گی. یعنی کہ جب بولنے کو جی چاہے تو اپنے سوچیں کہ اس بولنے میں فائدہ ہے یا نقصان. تو اگر فائدہ ہے تو بول دے آدمی, نقصان ہے پھر تو بچنا ہی پڑے گا, اور نہ فائدہ ہے نہ نقصان تب بھی خاموش رہنا ہی عافیت ہے. کہ زیادہ بولنے سے وقار خراب ہوتا ہے, ویلیو نہیں رہتی آدمی. جو زیادہ بول کرتا ہے تو وہ زیادہ بول کرتا ہے, وہ دل بھی زیادہ دکھاتا ہے, مذاق بھی زیادہ اڑاتا ہے, سخریہ کا زیادہ مرتکب ہوتا ہے, مذاق اڑانا. اور
मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है, इतनी बुरी बात है। इहया उल उलूम में एक रिवायत इस मफहूम की है, मजमून की, कि जो लोगों का मजाक उड़ाते थे उन ऐसे शख्स को क़यामत के दिन पुकार पड़ेगी कि आओ जन्नत की तरफ। तो रंजो गम में डूबा हुआ जन्नत की तरफ बढ़ेगा वो, तो जैसे ही वो दरवाजे करीब पहुंचेगा दरवाजा बंद हो जाएगा, तो ये वापस शिकस्ता दिल होकर लौटेगा। फिर इसको बुलाया जाएगा कि आ जा। फिर ये रंजो गम और बेचैनी में डूबा हुआ जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ेगा। फिर जो ही करीब पहुंचेगा दरवाजा बंद, फिर ये चला जाएगा। तो आखिरकार जब इसको पुकार पड़ेगी ना, कहा जा, वो नहीं जाएगा। तो उसको इसी तरह मतलब यानी कि मजमून यही है, उसको कहा जाएगा कि अब मजा चखो, तुमने जो लोगों का मजाक उड़ाया। तो इसलिए मुसलमानों का मजाक उड़ाना जो है, लोगों का मजाक उड़ाना, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। भाई ये आदमी तो बुरा है जो मजाक उड़ाता है ये सबके साथ, लेकिन हमारी तबीयत में भी ऐसा अजीब व गरीब अजीब मतलब निज़ाम हो गया है कि हमें मज़ा भी ऐसों की ही सोबत में आता है। यानी अगर कोई मदनी इनामत का आमिल हो, नज़रें झुका कर रखने वाला, ज़बान कुफले मदीना लगाने वाला और नेकी की बातें करने वाला, इस तरह का वो मुत्तकी परहेजगार, इसकी सोबत में उमूमन इतना ज़्यादा लज्जत नहीं मिलती। जी ज़्यादा यार वो जो मस्ती मजाक करता है ना यार, हंसाता बहुत है यार, चलो यार उसके पास जाके बैठते हैं, उसकी सोबत में मज़ा आता है, उससे बैठने में मज़ा आता है। कभी कभी वो हमारी भी फिल्म चढ़ाएगा, लेकिन बस वो मज़ा आता है, यानी उसके साथ तफरी रहती है। ये मुहावरा है ना, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ये मुहावरे। तो इस तरह ये कि इसका मतलब वो भी ऐसा ही है, जभी तो उसको मजा आ रहा है। वरना ये कि जो तुम्हें खामोश शख्स नजर आए तो उसकी सोबत में बैठो, वो जरूर साहिब हिकमत होगा। तो खामोश तबीयत संजीदा, मगर वो खामोश तबीयत और संजीदा हो दीनदार आदमी है। बाज दुनियादार आदमी भी खामोश और संजीदा होते हैं, तो उनकी सोबत की रग़बत नहीं है। जो मतलब वाकई नेकी समझते हुए संजीदा और खामोश हो, अल्लाह की रज़ा के लिए संजीदगी और खामोशी हो, कि बोलना भी अल्लाह की रज़ा के लिए, खामोश रहना भी अल्लाह की रज़ा के लिए। बाद औक़ात बोलना तो लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है, फ़र्ज हो जाता है। तो इसलिए कि हर सूरत में खामोश रहना ये नहीं है। बुरी बात से खामोश रहना और फजूल बात से खामोश रहना, ये है कुफले मदीना। इसको नोट कर लिया। जो नेकी की बातें हैं, नेकी की दावत है, ये सब बोलना जो है ना कुफले मदीना के मुनाफी नहीं है, ये भी कुफले मदीना के अंदर दाखिल है। कि ये भी हमारा मतलब है, जो अच्छी अच्छी बातें करता है, इसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि इसने कुफले मदीना नहीं लगाया। हाँ, अच्छी बातें, ज़रूरत की बातें, जहाँ जहाँ लिख कर गुजारा आपस में हो जाता है बाज़ों का, तो वो अच्छी बात भी अगर बोलने के बजाय लिख कर कर दी तब भी सवाब तो मिलेगा ना। और इस नीयत से की कि मैं खामोशी की आदत बनाना चाहता हूँ, तो आपस में इस तरह के लिख कर बात करना ज़रूरत को हर्ज नहीं, अच्छी बात है। बल्कि कि भले यानी कि वो लिख कर दे, असल तो उस तक पहुँचाना अपना जो भी कहना वो चाहता है। मिसाल के तौर पर किसी ने छींक खाई और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, अब आप उसको समझाना चाहते हैं, नेकी की दावत देना चाहते हैं, तो बेशक आप लिख दें कि छींकने वाले के लिए सुन्नत मुअक्कदा है कि वो अल्लाह की हम्द करे, लिख कर दिखा दे। मसला उस तक पहुंचा दिया आपने, तो इसमें कोई हरज नहीं है। कि असल मकसूद तो उसको समझाना, चाहे तहरीर से समझाए चाहे ज़बान से समझाए, तो ज़बान से समझाना भी अच्छा है। नऊज़ुबिल्लाह कुफले मदीना के हमारे मुनाफी नहीं है। लेकिन अगर आदत बनानी और आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो बिलफर्ज यूँ भी दे दिया तो चल जाएगा। हाँ, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आपने लिख कर दिखा दिया वालेकुम अस्सलाम, ये नहीं चलेगा।
کیونکہ اب زبان سے جواب دینا اور اتنی آواز سے جواب دینا اور فوراً جواب دینا یہ واجب ہے، تو یہاں لکھ کر نہیں چلے گا. تو اتنی بھی شدھ بدھ ہونی چاہیے کہاں لکھ کر کام چلے گا، کہاں لکھ کر نہیں چلے گا. اور یہی بات ذہن میں آئی تھی، وہ جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ لکھ کر اس کو نیکی کی دعوت دے دے کہ چھینک آئے تو اللہ کی حمد کرنا، تو ایسا نہیں، اس کا جواب ہے وہ لکھ کر دے دے الحمدللہ. نہیں، یہاں زبان سے خود یعنی کہ جس کو چھینک آئی وہ لکھا ہوا دیکھ لے یا یرحمک اللہ لکھا ہوا دکھا دے، ایسا نہیں. جس کو چھینک آئی اس کو زبان سے الحمدللہ کہنا سنت موقدہ ہے. میرا خیال اس میں لکھا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں خزائن العرفان میں، سنت الموقدہ چھینک مارنے والے کے لیے الحمدللہ کہنا. اور الحمدللہ سن کر جس نے سنی حمد اس پر واجب ہے یرحمک اللہ کہے. اب وہ زبان سے کہنا واجب ہے، تو اب یہ کون سا کفل مدینہ ہے کہ وہ لکھ کر بتا دے؟ تو کفل مدینہ کے تو منافی ہوا، خلاف ہوا، بلکہ گناہ گار ہوگا. تو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اور اگر کوئی یرحمک اللہ کہے تو سننے والے کے لیے کیا کرنا چاہیے بابا؟ اس کے لیے مستحب ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم کہے. اب اگر آپ ہمیں اور ہمارے مدینہ کے ناظرین کو یہ سارا ایک آدھ دفعہ پڑھا دیں، دہرائی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے مدینہ کے کئی ناظرین ہوں گے جو اس کے عادی نہیں ہوں گے، اگر دہرائی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ عادت پڑ جائے. بس ہاں اس کے لیے عادت ہی بنانی پڑے گی، ورنہ میں نے بعض اپنے عیسائی بھائیوں کو بھی دیکھا حمد نہیں کرتے، یرحمک اللہ نہیں بولتے، بیچاروں کو بس سنتے رہتے ہیں لیکن ذہن نہیں بن پاتا. تو اس کے لیے صحبتیں عاشقان رسول کی ملیں گی، قافلوں میں سفر ہوگا، تب کہیں جا کر عادت بنے گی. ورنہ جن کو عادت نہیں ہے، گناہ ثواب میں زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، واجب وہ سنت موقدہ ان کو پلے نہیں پڑتی، خالی سنت سمجھ میں آتی سنت. اور مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ ان کو نہیں پلے پڑتے. یہ بولیں گے مکروب یا مکرور، اس طرح ان کو یہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے آپ. بہرحال یہ کہ میں عرض کرتا ہوں، تو اس کو جب چھینک آئے تو اس وقت اللہ کی حمد کرنا یہ سنت موقدہ ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو یوں کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جب چھینک آئے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اتنا سارا یار یہ بیچاروں کو یاد شاید نہیں رہے گا مدنی چینل والوں. وہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، ایک وجہ ہے اس کی، اس کا کلچر جو ہے مدنی چینل کے ناظرین شاید تائید کریں گے. اس وقت ایک کلچر یہ ہے، ماحول یہ ہے کہ چھینک آتی ہے نا، چھینک آتی ہے جو منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے سوری. اچھا جی یہ ایک کلچر ہے، ایم آئی رائٹ؟ یہ پہلی بار سن رہا ہوں. ہاں سوری بولتے ہیں، سوری کہتے ہیں. وہی یہ چھینک آنا، یہ آگے معافی مانگ، کیوں معافی مانگ رہا ہو؟ چھینک اس نے کوئی مرچی تھوڑی سنگائی تھی کہ مجھ سے معافی مانگ. وہ چھینک آئی تو اللہ کی حمد کرے بندہ، لیکن یہاں سوری ہو گیا بابا. توبہ استغفر. آج جیسے بات کر رہے تو چھینک آ گئی تو سوری. حالانکہ وہ چھینک تو اللہ عادل گواہ، چھینک اللہ کو پسند ہے. ہاں یہ جمع ہی ناپسند ہے. کرتے نا یہ جو آ کر کے آواز نکلی نا، یہ شیطان کا قہقہا ہے. شیطان کھلکھلا کر ہنستا جو یوں کرتا ہے نا، تو یہ قا قا کی آواز جو نکلتی ہے یہ شیطان کا قہقہا اس کو کہا گیا. تو یہ ناپسند ہے. اردو میں جماہی، پنجابی میں اباسی، اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ انگلش میں لیتے تو ہے نا. یہ میں نے پریکٹیکل دکھا دیا، میرا خیال ہے یہ سب سمجھ گئے ہوں گے یہ کیا ہے. اب آپ پریکٹیکل، یہ لینگویج سب سمجھ گئے ہوں گے برابر. آپ نے پریکٹیکل دکھا دیا، اور ساتھ ہی اب یہ ماحول کی بات ہے بابا. اب آپ نے جیسا فرما دیا نا کہ یہ جو آواز نکالتے شیطان کا کہا ہے، ابھی اس کو بھی مذاق بنائیں گے. ابھی آواز نکالیں گے، وہ بولے آواز نہیں نکال، ابے شیطان کا کہا ہے. یہ عجیب کھوپڑی ہے بابا. یہ مستی مذاق والے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں. معاذ اللہ. صحیح. ہاں میرا نام لیں گے کہ وہ الیاس نہیں ہوں مدنی چینل. ابھی اس کو مذاق میں لیں گے. توبہ استغفر اللہ. دیکھ شیطان کا کہا سنے گا، اب یہ لیں گے یوں آواز ہے جو بھی یہ لیتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. یہ ایسے عجیب مینٹیلیٹی بھائی، ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانا ہے، کوئی خوش ہو جائیں گے. اور نقلیں علماء کے بھی نقلیں کرتے ہوں گے. بس وہی نا، عقل کی بات کی نا بابا. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. تو یہ کہ جب ماہی جب آئے تو اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ
جو دبا دے اس طرح. اور یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے، تو اس لیے وہ یہ تصور کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی، تو یہ رک جائے گی انشاءاللہ. نماز میں آئے تو قیام میں ہے تو سیدھے ہاتھ سے روکے، قیام کے علاوہ دیگر ارکان ادا کرتے ہوئے جمائی آئے تو الٹے ہاتھ کی یہ پشت جو ہے رکھے منہ پر. بہرحال یہ کہ وہ چھینک پر حمد کی بات چل رہی تھی، تو جب چھینک آئے تو کہیں گے الحمدللہ، کہیے الحمدللہ الحمدللہ. اب جس نے الحمدللہ کہتے سنا، جس مسلمان نے، اس سننے والے پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ یرحمک اللہ. تو یہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اور سننے والے پر جس نے الحمدللہ سنا، خالی چھینک سن کر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں، سننا کہنا واجب نہیں ہے. چھینک پر الحمدللہ کہا اور اب آپ نے یہ الحمدللہ کہنا سن لیا تو واجب ہوگا کہ یرحمک اللہ کہے. یرحمک اللہ مانے اللہ تجھ پر رحم کرے. تو اب چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے، افضل ہے، نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے مطلب. تو چھینکنے والا کہے گا یرحمک اللہ، سن کر چھینکنے والا کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت. اتنی پیاری دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرے، تمہاری اصلاح فرمائے. تو بہرحال یہ کہ بہر شریعت یہ اپنے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہر شریعت حصہ 16 کے صفحہ نمبر 120 پر ہے. جس کو چھینک آئے وہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یا الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے جواب میں دوسرا شخص یوں کہے یرحمک اللہ. پھر چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس کے سوا دوسری بات نہ کہے. اب یہ سوری والے کو سمجھانا بابا، تو یہ بارش میں چھینک پر جو لکھا سوری بولتے ہیں، فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا نا، اس کے سوا دوسری بات نہ کہے، تو سوری بھی نہ کہے. بلکہ اس کو پتہ نہیں یہ برا سمجھ کر سوری کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہماری بھول ہو گئی ہے. آؤٹ آف ایٹیکیٹس کہتے ہیں نا اس کو، وہ کیا ہے آداب کے خلاف، یہ آؤٹ آف مینرز. جس میں عقل ہوگی نا وہ اس کو آداب کے خلاف نہیں سمجھے گا. یہ وہی بات ہے کہ جس میں عقل نہیں ہے وہ ایسی حرکتیں کرے گا. تو بہر شریعت، اسی بہر شریعت کے صفحہ 121 پر ہے، بہت لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں. مثلا کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا. یہ جہالت ہے کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں، اور ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا، سخت غلطی ہے. یعنی عدل کا گواہ، چھینک جو عدل کا گواہ ہے، شاہد عدل، عادل گواہ. اب آپ یہ چھینک کے حوالے سے فرما رہے ہیں یہ عادل ہے اور یہ گواہ ہے، تو اگر دعا کرتے ہوئے چھینک آ جائے تو، یا یوں کوئی بات چیت کر رہے ہو چھینک آ گئی، بات کرتے کرتے، جیسے بات کرتے کرتے چھینک آتی تو سوری کہتے ہیں. سوری تو نہ کہا جائے. دیکھو طبرانی اوسط میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے. اور حکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آئے تو وہ حق ہے. اور ابو نعیم کی روایت انہی سے ہے کہ دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے. جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز کو بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے. بعض لوگ بہت زور سے چھینک کر کے وہ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے, ایسا زور سے وہ دھماکہ خیز چھینک لیتے ہیں کہ آدمی اچھل پڑے. تو یہ اس کی دیکھو نا آپ نے آپ کے سامنے کہ اس کو بہار شریف میں حماقت بھی لکھا ہے. وہی عقل کم ہوتی تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. حماقت یا عقل کا الٹ ہی ہے نا. تو یہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز کو بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے. عموماً ایسی حرکت ہے بابا, یہ جو مزاح مستی والے ہوتے ہیں نا, یہ کرتے ہیں. وہ اتنی زور سے ڈکار لیں گے تو کوئی سوری نہیں بولتا, نہ کوئی معذرت کرے گا. ڈکار وہ ہنسانے کے لیے, چھینک بھی آئے گی, ارے ایک منٹ اور زوردار چھینکیں گے, بس یہ ہنسانے کے لیے بابا. وہ جو مذاق مسخری جو آپ موضوع ہمارا چل رہا ہے. چھینکنے کی ایک سنت بھی عرض کر دوں کہ ترمذی اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز کو پست کرتے, سبحان اللہ, دھیمی کرتے. آواز بالکل یعنی کہ میں نے خیر وہ تو آپ کو تاکہ یہ اردو جو نہیں سمجھتے پوری ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ چھینک کا تذکرہ, چھینک کی سنت کیا, یا تو اس طرح وہ سنت کہ آواز پست کرے, ہلکی آواز. تو جو دھماکہ خیز آواز نکالتے ہیں نا وہ ظاہر ہے کہ ان کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. یہ روایتیں اور یہ احکام جو ہیں یہ بہار شریعت حصہ 16 کے صفحہ نمبر 117 سے شروع ہو کر 121 تک ہے. اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی خرید نہیں پاتے کوئی بات نہیں, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو پڑھ سکیں گے انشاءاللہ, اور چاہیں گے تو اس کو پرنٹ بھی آؤٹ کر سکیں گے. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت شرح مشکات کی چھٹی جلد جلد نمبر 6 جلد ان انگلش والیوم 6 چھینک سے دماغ صاف ہوتا ہے. چھینک آنے سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے, طبیعت کھل جاتی ہے, جس سے عبادات پر زیادہ قدرت ہو جاتی ہے. اطباء یعنی کہ طبیب کہتے ہیں کہ زکام آ کر خیریت سے گزر جاوے تو بہت بیماریوں کا دفعیہ ہے. یعنی زکام میں ہو جاتا ہے وہ آ کر خیریت سے گزر جائے. تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے, خیریت سے گزر جائے. اس کا اب کیا کہ جنہیں زکام آیا تو بخار بھی چڑھا تو گلا بھی بند ہو گیا تو سر بھی پکڑا گیا اور بلغم ہے, کئی دن تک جان نہیں چھوڑتا اور کھانس کرنا خود سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے. یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ زکام خیریت سے نہ گزرا, آزمائش پہ ڈال چکا, واللہ اعلم. وہ سوری کہنے والوں کو تو آپ نے سمجھا دیا. بابا یہ جزاک اللہ کی جگہ پر آج کل تھینک یو کا آ گیا ہے. بابا جزاک اللہ نہیں کہتے,
थैंक यू। चलो थैंक यू यानी तुम्हारा शुक्रिया, ये जुमला जो है जज़ाकल्लाह की जगह नहीं कहते, यानी कि बस वो कोई किसी पर थोड़ा बहुत एहसान करता है तो हकीकत तो ये है कि उसको जज़ाकल्लाह बल्कि जज़ाकल्लाह खैरा कहे तो गोया पूरा शुक्रिया अदा कर दिया, हदीस में यही है। तो अब अगर ये नीयत है कि इसकी बजाय थैंक यू कहता है तो गलत है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता, इसको गुनाह नहीं कहेंगे, बुरा भी ना कहना चाहिए, इसलिए कि वो हदीस पाक है ना, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो अब ये कि जैसा उर्दू में भी तो कहते हैं ना शुक्रिया, तो वो इंग्लिश वाले कहेंगे, वो जो आजकल वो हर बात में इंग्लिश बोलते हैं तो थैंक यू, मगर वही अफजल उसी को कहेंगे ना जज़ाकल्लाह। अब बहुत सारी बातें यार ऐसी होती हैं कि उसमें जज़ाकल्लाह कहना जमता नहीं, ऐसी बातें होती हैं। अब इसकी मिसाल भी मैं क्या दूं यार, जज़ाकल्लाह जमता नहीं है, तो उसमें कोई दुनियावी एतबार से आदमी शुक्रिया कहकर गुजर जाए या अगला है गैर मुस्लिम, उसको जज़ाकल्लाह कैसे कहेंगे? जज़ाकल्लाह के माना है कि अल्लाह तुझे जज़ा दे, और जज़ाकल्लाह खैरा यानी अल्लाह ताला तुझे बेहतर जज़ा दे, बेहतर बदला दे इसका, जज़ा माने बदला। तो थैंक यू तो बुरी चीज नहीं है, अलबत्ता वो छींक पर सॉरी बुरी चीज है, वरना लफ्ज सॉरी भी बुरा नहीं है। जैसे किसी को आपका कोई हाथ लग गया, पाँव लग गया, वेरी सॉरी, तो अगला कहे नेवर माइंड, मुस्कुरा कर कह देता हो, वरना घूरता है आप सॉरी नहीं कहो तो यूं जरूरतन सॉरी कहने में मुजायका नहीं है, लेकिन छींक आने पर सॉरी कहना ये मौका नहीं है सॉरी कहने का, इधर हम्द करनी होगी जो कि सुन्नत है। और अब नज़ला लग गया जिसको छींकों पर छींकें आ रही हैं तो उसके लिए भी अब वो बार बार हम्द कहना ये सुन्नत नहीं रहेगा, तो उसमें नहीं कहा तो ये नहीं कहेंगे कि सुन्नत अदा नहीं की उसने, नज़ला और चीज़ है। और वैसे जो इत्तेफाक से छींकें आती हैं, एक आती है, दो आती है कभी, तो इसमें हम्द करेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पापा ये बाज़ लोग मजाक में जो है वो कलमा शरीफ को इस तरीके से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद भाई बाल्टी ला अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा इस अंदाज में जो शख्स कलीमा पढ़े यानी कलीमा शरीफ का मजाक उड़ाए, उसके बारे में क्या हुक्म शरई है, इरशाद फरमा दीजिए। दरअसल ये सवाल यूं वजूद में आया कि मैं जब छोटा था उस वक्त एक उधेड़ उम्र का आदमी था, मजाक किया था, वो इस तरह पढ़ता था। हमारे मोहल्ले में एक मोहम्मद भाई नाम का आदमी होता था, तो वो पानी भरना, लोगों का आटा पिसवा के लाना, मजदूरियां करना, तो इस तरह के काम करता था जो मशहूर था। तो वो उसकी निस्बत से ये बोलता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद भाई बाल्टी ला। तो अब उस वक्त तो खैर इतना शऊर नहीं था, वो बहुत पुरानी बात है, शायद पता नहीं मैं बालिग भी हुआ था कि नहीं ये भी याद नहीं है। तो जवाब इसका ये, कलेमा शरीफ का मजाक उड़ाना कुफ्र है। अगर शख्स मज़कूर ने कलेमा तैयबा का मजाक उड़ाने ही की गरज से ये जुमला बोला तो बेशक काफिर और मुर्तद है, उसका निकाह भी टूटा और साबिका तमाम नेक अमाल भी गारत हुए। तो उसके कुफ्र होने से ये मतलब मशरूत है कि उसकी नीयत मजाक उड़ाने की थी कलमा तैयबा की। अगर मजाक उड़ाने की नीयत थी तो अब ये इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो बारहा ऐसा होता है कि इस तरह के जुमले बकबक लोग करते हैं, लेकिन नीयत इस्लाम का मजाक उड़ाना नहीं होती। तो इसलिए आप किसी से सुने तो फट करके मुर्तद ना कहें, उलमा से पूछ लिया करें।
اس طرح کی باتیں جن میں تعویل کی صورت نکلتی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے سبحان اللہ کے بجائے مذاقاً سبحان حلوہ کہنا کیسا؟ یہ بچپن میں کافی دیکھا ہے. وہ سبحان اللہ سبحان حلوہ اس طرح مذاق میں کہتے تھے. اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو صریح کفر ہے. صریح کفر ہوتا ہے جس سے اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بالکل خلاص مرتد ہو گیا. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ذکر الہی عز و جل سے تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا کفر ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ مختلف قرائن کی وجہ سے حکم مختلف ہو سکتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ کہ تعویل نکلتی ہے تو اب یہ کہ اس کی یہاں نیت دیکھی جائے گی، موقع محل دیکھا جائے گا کہ اس نے سبحان حلوہ کس موقع پر اور کس لیے کہا اور یہ کیا چاہتا ہے. اگر اللہ کے ذکر کا مذاق اڑانا مقصود ہے جب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو خارج ہو جائے گا اسلام سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسی طرح یہ جو مذاق مسخری والے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی بے باکانہ جن کی زبان ہوتی ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر چھٹی عام تعطیل کا دن ہے تو کسی نے کہا یار آؤ بھائی زور کی نماز پڑھتے ہیں، تو اگلا کہے گا کہ آج عام تعطیل نہیں ہے تو آج نماز کی بھی تو چھٹی ہوگی نا. اب اس طرح کا کوئی مطلب کہ نماز کی چھٹی تو وہ کس کا کیا؟ آپ نے سوال یہ کیا کہ وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ نماز کی بھی چھٹی ہوگی نا، تو یہ اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیونکہ وہ تو اس کو پوچھ رہا ہے. نہیں، نماز کی آج نماز کی بھی چھٹی ہے، سرات کر دی کہ نماز سرات کر دی، چھٹی ہے. نماز کی چھٹی ہے تو یہ جملہ تو صریح کفر ہے کہ فرض نماز کا انکار کیا نا اگر عاقل بالی گئی کہنے والا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نہایت ہی نازک دور ہے. معاذ اللہ بعض منہ پھٹ لوگ بات بات پر کفریات بک دیتے. ہم اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم شہن شاہ عرب و عجم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا، انہیں بیچ ڈالے گا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے. بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں، ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ ایسے میں خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہوئے. آپ نے بھی سنا ہوگا جب آندھی آتی ہے یا بادل گرج چمک بجلیاں چمکتی ہیں. حالانکہ جب آندھی چلتی مطلع ابر آلود ہوتا تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے یعنی مطلع ابر آلود ہو جاتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا یعنی بدل جاتا.
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اضطراب کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو جایا کرتے تھے. امت کے لیے اتنا آپ کو شفقت کی وجہ سے خوف، اپنا خوف نہیں ہوتا تھا کہ مجھے معاذ اللہ عذاب گھیر لے گا، امت کا خوف. اور امت میں سے ایک تعداد ہے جو اب ان باتوں کو سمجھتی نہیں ہے، ان باتوں کا قطعاً احساس نہ رہا. اس ضمن میں ایک ولی اللہ ایک امتی کی حکایت سنیے. حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے، اپنے پیٹ کی کھال پکڑ لیتے. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال ایسا ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد ذہن ہے، یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت جیسے عورت کا حال ہوتا نا، اس طرح آپ کا حال جو ہوتا تھا وہ سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال ہوتا تھا جب یہ ہوا تیز تیز چلتی تھی. افسوس ہم تو تیز ہوا چلتی ہے تو اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اس سے تفریح لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں. تو آندھی چلے، تیز ہوا چلے، بادل گرجیں، بجلی چمکے تو اس وقت پڑھنے کی باقاعدہ حدیثوں میں دعائیں آئی ہیں. تو میں نے بعض دعائیں پڑھنے کے لیے اپنے، کیونکہ میں جس ملک میں جاتا ہوں وہاں بھی آندھی، وہاں زیادہ آندھی آتی ہے، ایک دم آندھی آتی ہے، دھول اڑتی ہے، بہت ہوا چلتی ہے. یہاں تک کہ ایک بار تو ایسی ہوا چلی تھی جو پتہ نہیں کوئی ریکارڈ ٹوٹا تھا اس میں کتنے برسوں کا. اس میں تو کانچ ٹوٹ گئے تھے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے اور بڑی تباہی مچی تھی. وہ سائن بورڈ آ گئے تھے اور چھپڑے اڑ گئے تھے اور کیا کیا. ابھی بھی چیزیں تو اڑتی ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو چڑھتی ہے نا آندھی، جب بھی تبھی چلتی رہتی ہے، وہ چیزیں اڑتی ہیں. پرندے بیچارے اسہم جاتے ہیں تو درختوں میں چھپ جاتے ہیں. لیکن بعض پرندے اس میں دیکھتا رہتا ہوں قدرت کے نظارے کہ تیز ہوا میں بھی بعض پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں. اچھا یہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح اڑتے ہیں کہ یہ جیسے یوں کریں گے نا تو بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے ہوا ان کو گرا دے. تو اللہ نے ان کو سکھایا ہوا ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ شاید ایک دم جیسے نہیں وہ بڑا گڑھا ہو تو پہلے بندہ تھوڑا دور بھاگتا ہے، دور بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے پھر چھلانگ لگاتا ہے زور سے. تو شاید اسی طرح یہ کرتے ہوں گے تو پر بند کر کے اسے تیر کے مافک گزر جاتے ہیں. اللہ کی شان ہے، لیکن کم ایسا ہوتا ہے. عموماً پرندے چھپ جاتے ہیں اس میں، بارش آتی ہے تو چھپ جاتے ہیں، ہلکی پھلکی بارش میں اڑ بھی لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اڑیں گے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے، اس طرح. تو بہرحال یہ کہ میں نے چند دعائیں حسن حسین میں سے دیکھ کر اپنے پڑھنے کے لیے لکھی تھی تو وہ آپ کو سناتا ہوں. بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کے وقت یہ دعا پڑھی جائے: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ فرما اور اس کے آنے سے قبل ہمیں عافیت سے نواز. بادل گرجتے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خطرے کی بات ہوتی ہے، خوف کی بات ہوتی ہے. تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے. ترجمہ نہ پڑھیں بے شک، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں. اسی طرح جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو ہم خوب محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھدکتے ہیں، تو اس میں بھی دعا پڑھی جاتی ہے. تو جب بارش برس رہی ہو اس وقت پڑھنے کی دعا: اللہم صیبا نافعا، اے اللہ خوشحال کرنے والی بارش برسا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ
برستی بارش میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو جب بارش برس رہی ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم صیبا نافعا. اس میں سواد ہے. اللہم صیبا نافعا. اے اللہ خوشحال کرنے والی بارش برسا. یا ایک دوسری دعا بھی لکھی ہے, وہ 2 یا 3 بار پڑھی ہے. اللہم صیبا نافعا. صیبن میں سین ہے. اللہم صیبا نافعا. یا اللہ خوب برسنے اور نفع بخش, خوب برسنے والی اور نفع بخش بارش برسا. جب آندھی چلے, تیز تیز ہوا چلے, تو اس کی طرف منہ کر کے 2 زانوں بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی ہے جو اب میں دعا بتاؤں گا آپ کو. تو اب یہ کیسا پتا چلے کہ کس طرف سے ہوا چل رہی ہے؟ اندازہ تو ہو جاتا ہے کس طرف سے چل رہی ہے, لیکن میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ ہوا میں مثلاً آپ کوئی چیز اپنی کوئی دھاگا رکھیں, یہ دھاگا رکھا, ٹھیک ہے نا. ہوا کہاں سے چل رہی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے. یہ تو پنکھا ہے, لیکن دیکھو یہ دھاگا اس طرف جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہوا یہاں سے آ رہی ہے. تو دھاگے کے مخالف سمت کی طرف منہ کریں گے. اڑنے, جس طرف سے اڑ رہا ہے نا, جس طرف اڑ کر جا رہا ہے, اس کی مخالف سمت جو ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے, تو اس طرف منہ کریں گے جہاں سے ہوا آ رہی ہے. اور 2 زانوں بیٹھیں گے. 2 زانوں بیٹھنا اس طرح نماز میں ہم وہ التحیات پڑھتے ہیں, تو 2 زانوں بیٹھ کر جہاں سے ہوا چل رہی ہے اس طرف منہ کیا ہوا ہے, اور یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے اور جس چیز کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ جب بھی دعائیں پڑھیں گے اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے. عرض یہ تھی کہ ہمارے ہاں عام طور پر گانے بازوں کا بہت ذہن ہوتا ہے, بالخصوص شادی بیاہ کے مواقع پر گانے بازوں کی بہت سوچ پائی جاتی ہے, اور ایک تعداد ایسی ہے جو تعجب کرتی ہے ایسی شادیوں پر کہ جس کے اندر گانے باجے نہیں ہوتے. تو اگر کوئی ایسی سنت کے مطابق شادی ہو کہ جس کے اندر شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق نکاح کا اہتمام کیا گیا اور شادی بیاہ نہیں تھی, اسے دیکھ کر زید نے کہا یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے, تو زید کا یہ قول کیسا ہے؟ اچھا نا, برگم باجے نہ ہو, ڈھول ڈھمکے نہ ہو, ایسی بارات کو جاتا دیکھ کر وہ کوئی کہہ دے کہ دیکھو دیکھو جنازہ جا رہا ہے, معاذ اللہ. یہ فتح امجدیہ جلد 4 صفحہ 141 کے حوالے سے کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھا ہے. یعنی اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یہ قول بہت سخت ہے. اگر اس سے مقصود شرع شریف یعنی شریعت پاک کی توہین ہے تو کفر ہے, اور اگر محض اس برات سے استہزاء مذاق اڑانا ہے, یہ مقصود نہ ہو کہ شرعی برات ہونے کی وجہ سے یہ مسخرہ پن کرتا ہے تو برا کیا. یعنی صرف یہ اس برات کا مذاق اڑاتا ہے, نیت یہ نہیں کہ یہ برات شریعت کے مطابق ہے اس لیے مذاق اڑا رہا ہے, محض مذاق اڑا رہا ہے, تب تو اس نے برا کیا. پہلی صورت میں یعنی جبکہ مقصود توہین شرع ہے, شریعت کی توہین ہے, تب تو توبہ و تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ بیوی سے نکاح دوبارہ کرنا ضرور ہے. اور دوسری صورت میں بھی اگرچہ کفر نہیں, مگر اس قول میں چونکہ توہین شریعت توہین شرع کا پہلو نکلتا ہے,
لہذا توبہ و تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا مزید اس کے بعد یعنی فتاوی امجدیہ کا تو یہ جزیہ ختم ہوا, ٹھیک ہے نا. سادگی والی شادی میں ابھی آپ اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے وہ صدر الشریعہ کا ارشاد نہیں ہے. یہ کلمات کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہوا ہے سادگی والی شادی میں کسی جائز خوشی کا بھی اظہار نہ ہو, بالکل خاموشی, بلکہ رنج و غم کی کیفیت ہو, یا مراقبہ موت کے اشعار کی تکرار پر باراتی اشکبار ہوں. اگر ایسی صورت میں کوئی اس وجہ سے اس کو جنازے سے تعبیر کرے کہ شادی کے بارات میں کچھ تو جائز خوشی کا اظہار کرنا ہی چاہیے تھا, تو نہ کفر ہے نہ گناہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, زیادہ بولنے والے غیر سنجیدہ اور مذاق مسخری کے عادی کی زبان سے فضولیات کے ساتھ ساتھ کفریات نکلنے کے کافی خطرات رہتے ہیں. اللہ رب العزت عز و جل ہمیں سنجیدگی اور کم گوئی کی سعادت عنایت کرے. نیز میں کرنے والوں حب جا کے مریض ہوں, اور بالخصوص مغروروں سے بھی کفریہ کلموں کے صدور کا امکان رہتا ہے. کاش ہمیں حقیقی عاجزی نصیب ہو جائے. آئیے آپ کو عاجزی کی ایک نرالی حکایت سناؤں. چنانچہ حضرت سیدنا داود طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آمد کا مقصد یعنی آنے کی وجہ دریافت کی تو عرض کی, زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں, یعنی آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں, آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں. فرمایا حسن زن کی بنا پر مجھے نیک آدمی سمجھتے ہوئے میری زیارت کے لیے آ کر تم نے اپنے لیے تو اچھا کام کیا, مگر میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تو ہوتا کون ہے جس کی زیارت کی جائے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر سوال ہوا کیا تو عابدوں یعنی عبادت گزاروں میں سے ہے تو میرا جواب یہی ہوگا خدا کی قسم ان میں سے نہیں ہوں, یعنی میں کوئی نیک اور پرہیزگار اور عبادت گزاروں میں سے نہیں ہوں. اگر کہا جائے کیا تو زاہدوں یعنی دنیا سے بے رغبت رہنے والوں میں سے تو یہی جواب دوں گا خدا کی قسم ان میں سے بھی نہیں ہوں. یہ فرمانے کے بعد اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے, اے داؤد تو جوانی میں نافرمان تھا, ادھیڑ عمر میں دھوکہ باز بنا, اور اب جب کہ بڑھا پایا تو ریاکار ہو گیا ہے. یہ فرمانے کے بعد دعا مانگی, اے آسمان اور زمینوں کے معبود مجھے اپنی رحمت سے ایسا نواز دے جو میرے شباب یعنی جوانی کی اصلاح کر دے, مجھے تمام برائیوں سے محفوظ فرما, اور صالحین یعنی نیک بندوں کے اعلیٰ مقامات میں میرا مقام بلند فرما. ہم کو کوئی اگر کہہ دے کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں تو پھولے نہیں سماتے, اور اللہ والوں کو کہ واقعی جن کی زیارت کی جاتی تھی اور اس کے اہل تھے کہ ان کی زیارت کی جائے اور اس سے برکت حاصل کی جائے, جن کی زیارت عبادت ہوا کرتی, ایسوں کی عاجزی ان کی ساری اور تواضع کا یہ حال ہے. اور ایک ہمارا ہے کہ ہماری لوگ زیارت کریں تو شاید غفلت میں پڑ جائیں, ہم لوگ پھولے نہیں سماتے. اللہ تعالی حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ